1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी नेहरूजी काय म्हणाले होते? भारताला स्वातंत्र्य मिळाले ते ऐतिहासिक क्षण आठवला की आजही अंगावर शहारे येतात. स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ज्या लोकांनी बलिदान दिले त्यांच्यामुळेच 1947 मध्ये ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झालो आणि आज आपण स्वतंत्र भारतात स्वाभिमानाने जगत आहोत. आज आपण आपला 79वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करीत आहोत. त्या ऐतिहासिक 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्री संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी हे अजरामर भाषण केले. हे भारत केवळ शब्दांचा खेळ नव्हते तर स्वप्न आणि संकल्पांचा अखंड नाद होता. त्यांनी भारताच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी दिशा दाखवली. या प्रसंगी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनीही आपले विचार मांडले. नेहरूंच्या विनंतीवरून केलेल्या त्यांच्या भाषणातील मुद्दे आजही प्रासंगिक आहेत. लाल किल्ल्यावरून नेहरूंच्या भाषणाने स्वातंत्र्याच्या लढ्याला सलाम केला तर राधाकृष्णन यांनी एकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. हा स्वातंत्र्य दिन आपल्याला प्रदीर्घ संघर्षाची आठवण करून देतो आणि नव भारताच्या निर्मितीसाठी प्रेरित करतो. त्यांच्या भाषणाचा संक्षिप्त भावानुवाद येथे देत आहोत. कित्येक वर्षापूर्वी आपण नियतीशी करार केला होता आणि आता वेळ आली आहे जेव्हा आपली ही प्रतिज्ञा पूर्णपणे नसली तरी काही अंशी साकारणार आहोत. मध्यरात्रीच्या या प्रशांत समयी सारे जग झोपलेले असताना भारत स्वातंत्र्याच्या युगात नवा जन्म घेत आहे. इतिहासात असा क्षण क्वचितच येतो की जेव्हा आपण जुन्यातून नव्यात प्रवेश करतो. एक मोठे युग संपते आणि दीर्घकाळ दबल्या गेलेल्या देशाच्या आत्म्याला वाचा फुटते. अशा या गंभीर क्षणी आपण भारताच्या, भारतवासियांच्या आणि त्याहूनही मोठ्या अशा मानवतेच्या कार्याला वाहून घेण्याची प्रतिज्ञा करीत आहोत. हे यथार्थ आहे. आपण ज्यांचे प्रतिनिधी आहोत त्या भारतीय लोकांना या साहसात श्रद्धेने आणि विश्वासाने आमच्या बरोबर सहभागी होण्याचे आवाहन आम्ही करीत आहोत. ही वेळ शूद्र आणि विघातक टीकेची नाही, तसेच विद्वेषाची आणि आरोप प्रत्यारोपांचीही नाही. स्वतंत्र भारताचा उत्तुंग असा महाल आम्हाला निर्माण करायचा आहे ज्यात भारत मातेची सारी लेकरे सुखाने नांदू शकतील. भाइयों और बहनों, आज एक शुभ और मुबारक दिन है. जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया. वो चीजें हमारे कब्जे में आईं. दिल हमारा खुश होता है. एक मंजिल पर हम पहुंचे. ये हम जानते हैं कि हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी. आज हम एक आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मुल्क है. मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूँ. इस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूँ. वो हैसियत मुझे किसी शख्स ने नहीं दी बाहरी, लेकिन आपने दी और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है मैं उस हैसियत पे रहूँगा और उस खिदमत को करूँगा. हमारा मुल्क आज़ाद हुआ. सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था वो हटा, लेकिन आज़ादी भी अजीब अजीब जिम्मेदारियां लाती हैं और बोझे लाती हैं. अब उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आज़ाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े सवालों को हल करना है. सवाल बहुत बड़े हैं. सवाल हमारी सारी जनता के उद्धार करने के हैं. सवाल हैं गरीबी को दूर करना, बीमारी को दूर करना, अनपढ़पने को दूर करना, और आप जानते हैं कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है. आज़ादी महज एक सियासी चीज़ नहीं है. आज़ादी जब भी एक ठीक पोशाक पहनती है
جب اس سے جنتا کو فائدہ ہو۔ آج کل ہمارے سامنے یہ آرتھک اور اقتصادی سوال بہت سارے ہیں، بہت کافی جمع ہوئے ہیں۔ اس ہمارے غلامی کے زمانے میں بہت کچھ اس لڑائی کی وجہ سے، بڑی لڑائی جو ہوئی ہے دنیا میں، اور اس کے بعد جو حالات دنیا میں ہیں اس کی وجہ سے یہ سوال جمع ہے۔ کھانے کی کمی ہے، کپڑے کی کمی ہے، اور ضروری چیزوں کی کمی ہے، اور اوپر سے چیزوں کے دام بڑھتے جاتے ہیں، جس سے جنتا کی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہم کوئی ان سب باتوں کو جادو سے تو دور نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہمارا پہلا فرض ہے کہ ان سوالوں کو لے کے جنتا کو آرام پہنچائیں اور پوری طور سے ان سوالوں کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ لیکن اس کے پہلے ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے ہمارے دیش میں امن ہو، شانتی ہو، آپس کی لڑائی جھگڑے بالکل بند ہو، کیونکہ جب تک لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس وقت تک کوئی اور کام معقول طریقے پہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلی میری آپ کی درخواست ہے، اور آج جو ہماری نئی گورنمنٹ بنی ہے اس نے بھی آج یہ پہلی درخواست ہندوستان سے کی ہے، جو آپ شاید کل صبح کے اخباروں میں پڑھیں، وہ یہ کہ فوراً یہ جو آپس کی نا اتفاقی، آپس کے جھگڑے ہیں وہ بند کیے جائیں، کیونکہ آخر اگر نا اتفاقی ہے بھی تو کس طرح سے وہ حل ہوگی ان جھگڑوں سے اور مار پیٹ سے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک جگہ جھگڑا ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کا بدلہ ہوتا ہے، اس کا کوئی انت نہیں ہے، اور یہ باتیں کچھ آزاد لوگوں کو زیب نہیں دیتی ہیں، یہ غلامی کی باتیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم پرجاتنترواد اس دیش میں چاہتے ہیں، پرجاتنترواد میں پھر ڈیموکریسی میں پھر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ ہمیں جو سوال ہوں آپس میں صلاح مشورہ کر کے، ایک دوسرے کا خیال کر کے ان کو حل کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے اپنے فیصلے پر۔ اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں فوراً اپنے سارے اس قسم کے جھگڑے بند کرنے ہیں۔ پھر فوراً ہی ہمیں وہ بڑے آرتھک سوال اٹھانے ہیں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا۔ ہماری زمین بہت سارے پرانتوں میں جو زمین کا قانون ہے آپ جانتے ہیں وہ کتنا پرانا ہے، کتنا اس کا بوجھا ہمارے کسانوں پر رہا ہے، اور اس لیے عرصے سے ہم اس کے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو زمینداری پرتھا ہے اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو بھی جلدی ہمیں کرنا ہے، اور پھر ہمیں سارے دیش میں بہت کچھ آرتھک ترقی کرنی ہے، کارخانے کھولنے ہیں، گھریلو دھندے بڑھانے ہیں، جس سے دیش کی دھن دولت بڑھے، اور بڑھے اس طرح سے نہیں کہ تھوڑے سے جیبوں میں جائے، بلکہ عام جنتا کا اس سے فائدہ ہو۔ آپ شاید جانتے ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے اسکیم ہیں، بڑے بڑے نقشے ہیں ہندوستان میں، بہت سارے، کہ جو ندیاں اور دریا ہیں ان کے پانی کے طاقت سے فائدہ اٹھا کر ہم نئی نئی طاقتیں پیدا کریں، بڑی بڑی نہریں بنائیں اور بجلی پیدا کریں، جس طاقت سے پھر ہم اور بہت کام کر سکیں۔ ان سب باتوں کو ہمیں چلانا ہے، تیزی سے چلانا ہے، کیونکہ آخر میں دیش کا دھن دولت اسی سے بڑھے گا، اور اس کے بعد جنتا کا ادھار ہوگا۔ بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں، بہت ساری باتیں میں آپ سے کہوں گا، لیکن آج صرف یہ 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھا چاہتا ہوں۔ میں آشا کرتا ہوں کہ مجھے آئندہ موقع ہوں گے کہ آپ سے جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے دماغ میں وچار ہیں وہ میں پیش کروں، کیونکہ پرجاتنترواد میں ہمیشہ جنتا کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہم کرتے ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں، اس کو پسند کرنا چاہیے، اسی کی صلاح سے سب کام ہونے چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سے ہمارا سمبند بہت قریب کا رہے۔ آج ادھک میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ آج کے شبھ دن کچھ نہ کچھ آپ سے کہوں،
کچھ نہ کچھ آپ سے ایک سمبند پرانا سمبند تازہ کروں، اس لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ پھر سے میں آپ کو اس شبھ دن کی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں جو بڑھی ہیں، اس کے معنی ہیں کہ ہمیں آئندہ آرام نہیں کرنا ہے، بلکہ محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے ایک دوسرے کے سہیوگ کے ساتھ، تبھی ہم اپنے بڑے سوالوں کا حل کر سکیں گے۔